بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا اور میاں صاحب کا، اور یہ روح پرور منظر دیکھ کر دل بہت ہی خوش ہو رہا ہے۔ اللہ ان رونقوں کو، ان مجلسوں کو سلامت رکھے۔ آئیے، اب حضرت نے فرمایا تھا کہ تھوڑا سا ورزش کے حوالے سے اور اس کو کچھ اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر کے، اس کتاب کے اندر بھی جب 2010-11 میں نے لکھا تو ورزش پر جب بات ہوئی تو میں نے کہا ورزشوں کی جو سردار ہے وہ یوگا ہے، جس پر کم خرچ اور بالا نشین والا محاورہ 100% صادق آتا ہے۔ لمبے چوڑے ویٹ نہیں آپ نے اٹھانے، لمبی چوڑی ڈنڈ بیٹھ کے نہیں نکالنی ہے، اور ہلکے پھلکے آسنوں کے ذریعے سے رزلٹ آپ کو ایسے دیتا ہے کہ کمال کے۔ عزیزان من، حضور علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے، الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت۔ ہر دور کے اندر لوگوں کی میجورٹی ان کی قدر کر ہی نہیں پاتی۔ صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان اور زندگی کے بعد میرے نزدیک تیسری سب سے بڑی نعمت دنیا کی صحت ہے۔ صحت ہے آپ دنیا کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، صحت نہیں ہے تو دنیا کو انجوائے کیا کرنا ہے۔ صحت ہے تو آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے اسٹرگل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر صحت ہی نہیں ہے، 104 کا بخار چڑھا ہوا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے وغیرہ وغیرہ، بستر سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، تو نماز اٹھ کر آپ نے کیا پڑھنی ہے اور کیا محنتیں مجاہدے ریاضتیں مشقتیں کرنی ہیں اور کیا دنیا داری کے لیے بھاگ دوڑ دھوپ کرنی۔ اس لیے صحت کی حفاظت میرے نزدیک عین فرض ہے، اور صحت کسی ایک آدھ بات کو پکڑ دینے کا نام نہیں، کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں نا میرے نزدیک وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 خوراک، بیلنس ڈائٹ، نمبر 2 پراپر نیند، اور نمبر 3 ایکسرسائز۔ اور ایکسرسائز بڑے کمال کی چیز ہے، لیکن عام طور پر لوگ ایکسرسائز کو اگنور کرتے ہیں، اور ایکسرسائزوں کی بادشاہ میرے نزدیک یوگا ہے۔ یوگا آپ کو فلیکسیبلٹی دیتی ہے، اور فلیکسیبلٹی آپ میں ہے تو آپ 80 سال کی عمر میں بھی 20 سال کے جوان ہیں، صحت مند ہیں۔ 60 کو میں بھی کراس کر گیا ہوا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے پتہ کوئی نہیں ہے، ابھی تک اپنے آپ کو 18 کا ہی سمجھتا ہوں۔ اچھا، نمبر 2 یوگا آپ کو یوگا آپ کو آکسیجن دیتی ہے۔ آکسیجن پر جتنا فوکس یوگا نے کیا ہے نا، کسی اور سسٹم آف ایکسرسائز کے اندر مجھے یہ ایمفیسائز نظر نہیں ہے۔ اور آکسیجن کیا ہے؟ یوگا آپ کو آکسیجن دیتی ہے، اور آکسیجن کے بغیر آپ 5 منٹ زندہ رہ کر دکھائیں۔ یوگا آپ کے اندر اسٹرینتھ پیدا کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس دور کی خوش قسمتی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ کریڈٹ جائے گا مرزا جلیل بیگ صاحب کو، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، جنہوں نے یہ 90 کی دہائی کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا اور آج پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ اور شکر کریں آج سے 20 25 30 سال پہلے آپ کو چاہتے بھی اس طرح کا منظر ماحول تو آپ کو کہاں سے ملنا تھا، اور پھر شکر کریں فری آف کاسٹ۔ ڈاکٹر رابن شرما دنیا کے اندر ویسٹرن ایک رائٹر ہے، اس کی ایک کتاب ہے 5 AM کلب، کمال کی کتاب ہے، اور دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے 5 AM کلب کا تھیم ایک ہے، وہ کہتا ہے دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی یہ مشترکہ عادت ہے کہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں۔ ساری کتاب اس ایک نقطے پر ہے۔ کہتا اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 5 AM کلب کے ممبر بنیں، یعنی 10 بجے سو جایا کریں اور 5 بجے اٹھ جایا کریں۔ اچھا، اٹھنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ رابن شرما کہتا ہے کہ اٹھنے کے بعد آپ کا جو پہلا گھنٹہ ہے نا دن کا، اس کو وکٹری آور کا نام دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ فتح کا گھنٹہ ہے۔ کہتا ہے اس گھنٹے کو ذرا بھرپور طریقے سے استعمال کرنے، آپ کی زندگی کے باقی 23 گھنٹے بڑے خوبصورت ہو جائیں۔ اس کو پھر وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ 20 منٹ کہتا ہے ایکسرسائز کو دیں، 20 منٹ کہتا ہے عبادت کو دیں، 20 منٹ غور و فکر مطالعہ کو دیں، اور اپنی پرسنالٹی کے ہر حصے کو ڈیولپ کریں۔ یہ 1 گھنٹہ، اور میں سمجھتا ہوں رابن شرما کے اس 1 گھنٹے کا بہترین اطلاق جو ہوتا ہے وہ آپ کے اس کلب پر ہوتا ہے۔ اس پر کلیپنگ آپ اپنے لیے کریں۔ میرے تو 5-7 منٹ سیکنڈ ضائع ہو جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ یہ ایک بہترین اطلاق ہے کہ آپ یہ 1 گھنٹہ آپ کی پوری لائف کو خوبصورت سے خوبصورت بناتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں یوگا سے پورا استفادہ کرنے کے لیے۔ میں اس طرف اس وقت نہیں جا رہا ہوں، وقت کی قلت کے باعث جو سوال انہوں نے اٹھایا تھا، ورنہ اس کے بتیرے جواب ہیں میرے پاس، پھر کبھی اللہ نے چاہا تو یار زندہ صحبت باقی۔ کہہ رہا ہوں کہ اس سے استفادہ کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1
ایک ذوق شوق. اقبال نے کہا تھا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ذوق اور شوق کا. اور صوفی برکت علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے ایک مرتبہ کہنا زبان سے 1,00,000 مرتبہ کہنے سے بہتر ہے. دل سے کہنا کیا مطلب؟ ذوق اور شوق سے. ایک تو ذوق اور شوق اور وہ اللہ کا شکر ہے, اور دوسری ہے ریگولیرٹی, باقاعدگی. باقاعدگی جس بھی عمل میں آتی ہے نا, قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے اور وہ پورا سمندر بن جاتا ہے. اس کو کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا نام دیا گیا ہے, اور یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو 20ویں صدی کا جو سائنسدان ہے ٹاپ آف دی لسٹ سمجھا البرٹ آئنسٹائن, اس نے دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیا ہے. یہ 8واں عجوبہ کیا ہے؟ شطرنج کو جانتے ہیں آپ؟ چیس کا موجود جب بادشاہ کے سامنے پیش آیا, بادشاہ گیم دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے کہا منہ مانگا نام. اس نے کہا حضور زیادہ نہیں چاہیے, گندم کا ایک دانہ ایک کھانے میں رکھ دیں, اگلے میں ڈبل کر دیں, اگلے میں ڈبل, اگلے میں ڈبل, اگلے میں ڈبل کرتے کرتے 64 خانوں میں جتنی گندم آ جائیں وہ دے دیں. اس نے کہا بے وقوف اتنا چھوٹا مانگا. اس نے کہا دے تو صحیح. وزیر کو کہا جلدی سے دو. وزیر تھوڑی دیر بعد بھاگا بھاگا آیا, ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے. کہتا ہے اتنی گندم تو پوری سلطنت کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ. کترا کترا کر کے تھوڑا سا اثر آج, تھوڑا سا کل, تھوڑا سا پرسوں, تھوڑا سا آگے, تھوڑا سا آگے, چاہ کر پہاڑوں کے برابر بن جاتا ہے. ایک دن میں کوئی پتہ نہیں چلتا, لیکن آپ کچھ عرصہ کنٹینیولی کر کے دیکھیں. میرے پاس اب اونلی 30 سیکنڈ ہے, اور 30 سیکنڈ کے اندر جو آپ کو آخری نصیحت کرنی چاہتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ یوگا سے پورا استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو 5 نمازیں خدا نے آپ پر فرض کی ہوئی ہیں. 6ٹھی نماز آپ اپنے آپ پر فرض کر دیں, اور اس 6ٹھی نماز کا نام ہے یوگا. تھینک یو ویری مچ. محترم